پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں. کلام کا انداز آپ دیکھیے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کیوں؟ حالانکہ کلام اللہ کا نا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کہتے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ کرو، لیکن کیا کہا؟ اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کیوں؟ ذرا محسوس کیجئے ان دونوں میں. قرآن کی خوبصورتی دکھا رہی ہوں آپ کو، اس کو دیکھیے ذرا. یہ کہنا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اور یہ کہنا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہوں. فرق کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا مقام اور اہمیت، اور کلام میں جو پھر شدت آتی ہے وہ اس میں نہیں آتی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تمہیں. اس کو آپ اپنے نام کو بھی رکھ کے دیکھیں. یعنی ایک اپنے بچے کو کہنا میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ کرو، اور ایک تمہیں کہ تمہاری ماں تمہیں کہہ رہی ہے. تمہاری ماں تمہیں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس میں فرق ہے نا. یاد دہانی بھی کہ یہ حکم جو ہے وہ چھوٹا سا نہیں ہے، کوئی تعظیم کا انداز ہے. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ ان تؤدوا، کہ تم ادا کرو. حمزہ ڈالیے، ادا کرو کس کو؟ الامانات، امانتوں کو. امانات کس کی جمع ہے؟ امانت کی. اور روٹ کیا ہے؟ حمزہ میم نون. امانت کیا ہوتی ہے؟ ڈیفائن کریں امانت. آپ لوگ بس میرا خیال ہے اردو کی بھی ڈکشنری تو نہیں ہوگی، ہے؟ ڈکشنری کنسلٹ کرنا شروع کریں. جی، امانت کیا ہوتی ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کلو ودیعۃ امانہ. ہر ودیعت کی ہوئی چیز جو آپ کو ملی ہے وہ امانت ہے. جو کچھ آپ کے پاس وہ سب امانت ہے. کلو ودیعۃ امانہ، ہر سپرد کی ہوئی چیز. ودیعت کہتے ہیں سپرد کی چیز، ملکیت دی ہوئی چیز. جو کچھ بھی اللہ نے آپ کی ملکیت میں دیا ہے وہ سب کیا ہے؟ دراصل امانت. کلو ودیعۃ امانہ. اب کیا کیا ملا ہے آپ کو ذرا سوچیں. جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، مثلا جو علم آپ کو ملا، جو آپ کو قابلیتیں ملی، جو آپ کو زندگی ملی، جو وقت ملا، جو مال ملا، اور سب سے بڑا جو دین آپ کو ملا. تو اس دین کے دو بڑے حصے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق العباد کی حفاظت اور حقوق اللہ کی حفاظت. اور پھر حقوق اللہ میں آپ دیکھیے کہ نماز کی حفاظت، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ انہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کے لیے وضو کی حفاظت. یہ سب کیا ہے؟ روزے کی حفاظت. یہ سب کیا ہے؟ امانت نہیں؟ آپ روزے میں کچھ کھا لیں، کسی کو کیا پتا. آپ زکوٰۃ پوری نہ دیں، کوئی آپ کو کیا کہہ سکتا ہے. آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں تو کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ کسی کو خبر نہیں کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں. اسی طرح وضو آپ کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ خشک چھوڑ دیں، کچھ دھو لیں، کسی کو کچھ خبر نہیں. یہ سب کس کو پتا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دین کے جتنے بھی طریقوں پہ آپ کو عمل کرنا ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ امانت کا، کہ آپ سچے ہوں اپنے سارے کاموں میں. اسی طرح ہر ذمہ داری امانت ہے. ہر ذمہ داری امانت ہے. مثلا حکومت کے جتنے عہدے ہیں وہ سب امانت ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اسی طرح جس پر جو رسپانسبلٹی یا ڈیوٹی ہے وہ امانت ہے. مثلا بحیثیت طالب علم کے آپ کے اوپر ہے کوئی امانت. اسی طرح طالب علم ہونے کے بعد استاد بننا، یہ بھی ایک امانت ہے. کیا امانت ہے استاد کے پاس؟ جو علم اس کے پاس ہے اور جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس کو وہ طالب علموں کو کنوے کرے، پوری طرح ادا کرے، اس کو سیٹسفائی کرے. سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس میں شرط ہے. تو نماز میں سیٹسفیکشن کب ہوگی آپ کو؟ جب پوری امانت ادا کریں گے، پوری پڑھیں گے جیسے پڑھنی چاہیے. قرآن پڑھ کے کب سیٹسفیکشن ہوتی ہے؟ حق کا تلاوتی. تو تلاوت کا حق دینا کیا ہے؟ دراصل امانت ادا کرنا، خیانت نہ کرنا اس میں. پھر اسی طرح ترجمے کا حق کیا ہے؟ صحیح کرنا، کہ کچا پکا سنا دینا، اور نہ آئے تو کوئی پریشانی بھی نہ ہونا. اسی طرح امتحان دینے میں امانت کیا ہے؟ کہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا. تو امانت جو ہے یہ تو پوری زندگی پہ چھائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں حضرت انس فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا اور اس میں یہ بات نہ کہی ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں، جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا.
اور منافق کی صفات کیا تھی؟ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. قرآن پاک میں تھا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اور اس کے برعکس امانت پوری نہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ خیانت. اور خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کسی خیانت کار ناشکرے کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تؤدوا الاماناتی، ادا کرو امانتوں کو، دے دو امانتوں کو، الی اہلہا، اس کے اہل کو. امانتیں اہل کے سپرد کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو شخص جس کام کے قابل ہے وہ کام اسی کو دو، کسی اور کو نہ دو، اور نہ اہل شخص کو کام مت دو. مثلا اگر کسی انجینئر کو ڈاکٹر کے کلینک میں بٹھا دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ امانت ادا کرنا. خیانت ہوگی. کس کے ساتھ خیانت ہے؟ یہ مریضوں کے ساتھ نا، کہ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. کو پتا ہوتا ہے عام طور پہ آپ جا کے ڈاکٹر کو پہلے سرٹیفکیٹ چیک کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ پیشنٹ ٹرسٹ کر کے جاتا ہے ڈاکٹر پر، اور اگر وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو دوا دے کے کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، خیانت کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اچھا، اسی طرح اور مثال دیجئے کوئی کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. جی ہاں، ہر ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی. مثلا اگر ایک شخص جس کے پاس خود علم نہ ہو اس کو استاد بنا دیا جائے، جسے خود کچھ نہ آتا ہو وہ دوسروں کو پڑھانے کا کام شروع کر دے، تو کیا کرے گا؟ غلط بات بتائے گا اور نقصان پہنچائے گا، سارے کاز کو نقصان دے گا. تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان حریص ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو. تو ایسے میں پھر حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں کہ وہ شخص جو اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا اس کے حوالے کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ امانتیں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی، اناڑی لوگوں کو، جو کسی کام کو کرنا نہ جانتے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اور کام خراب کریں گے، لوگوں کو الٹی پلٹی باتیں یا ان کے ساتھ غلط معاملہ کر کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور اللہ کا حکم کس قابل ہے کہ اسے اگنور کیا جائے اور نظر انداز کیا جائے؟ نہیں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اچھا، آج آپ دیکھیں کہ بہت سی مشکلات کب پیش آتی ہیں؟ جب نااہل لوگوں کے سپرد کام کر دیے جاتے ہیں. جو شخص کوئی کام کر نہ سکتا ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تم یہ کر لو، اور پھر وہ کرتا کیا اس کے بعد اس کے ساتھ؟ وہ صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا. نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کام بگڑتا ہے، وہ پہلے سے بھی کام زیادہ خراب ہوتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. حکم پیچھے پڑ چکے ہیں نا اب. ان تحکموا بالعدل، کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. تو یہاں الناس سے مراد کون ہے؟ سب لوگ، بڑے چھوٹے، اپنے رشتہ دار، بیگانے، مسلمان، کافر، سب اس میں آ جاتے ہیں. چاہے جھگڑا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہو تو جج کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انصاف. اچھا، اس انصاف میں یہ چیز شامل ہے کہ دونوں کے لیے ایک جیسا معاملہ کرے. مثلا یہ نہیں کہ مسلمان کو تو بہت پیار کی نظر سے دیکھے اور جو نان مسلم ہو اس کو کھا جانے والی نظر سے، یہ بھی عدل کے خلاف ہوگا. ایک سے نرمی سے بات کرے اور دوسرے سے بہت سختی سے بات کرے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے. اور پھر اسی طرح اولاد کے درمیان بھی، یعنی الناس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں باقاعدہ کوالیفائڈ جج ہوں اور کہیں بیٹھ کے فیصلہ کریں تو صرف وہاں عدل کریں. نہیں، عدل گھر کی دنیا میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو؟ عدل کرو. حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے یہ تک روایت ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو کس کرتے تھے تو دوسرے کو بھی بلا کے کرتے تھے. کس کرنے تک میں وہ عدل کرتے تھے کہ کہیں ایک بچے کو بہت زیادہ لگانے لپٹانے سے دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. عموماً کب کام خراب ہوتا ہے بچوں کے اندر؟ کب جیلسیز پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک بہت محبوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے. یعنی چیزیں دینے کے معاملے میں
تو عدل کرنا ہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو کچھ دیا تو دوسرے کو بھی دینا ہوگا، ورنہ ظلم ہوگا. اور اگر ایک بچے سے آپ زیادہ محبت کا اظہار کرتے تو دوسرے سے بھی آپ کو کرنا پڑے گی. یہ عدل کا تقاضا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا، کیونکہ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے نا. اسی طرح اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں تو وہاں بھی اس کو عدل کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پورا دھڑ، یعنی جسم کو جیسے آدھا آدھا کر دے تو ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا. یہ معنی ہے اس کا. عموماً لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی پورا اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ان تحکموا بالعدل، اور سورۃ النحل میں بھی آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. پھر اسی طرح گفتگو میں بھی عدل. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل والی کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا اپنے میکے والوں کے لیے تو انسان بڑی اچھی بولی بولتا ہے. میں یہ آپ کی باتیں نہیں کرتی، کہیں اس کو آپ پرسنلی نہ لینا. اس کو آپ دیکھیے کہ جنرلی جو ہمارے ہاں ایک سیاست گھروں میں پائی جاتی ہے کہ میکے کی بات ہو چاہے وہ غلط کرتے ہیں ان کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور سسرال والے چاہے اچھا بھی کرتے ہوں تو اس کو کوئی کریڈٹ نہ دینا. یہ بھی عدل کے خلاف ہے. تو یہ عدل جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. اور یہاں بھی خاص طور پر جب کہیں فیصلہ کرنا پڑے تو پھر کیا کرو؟ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کتنا اچھا حکم دے رہا ہے، کتنی اچھی باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے. نعمہ جو ہے کلمہ تحسین ہے. یعظکم بہ، یعظ کس سے ہے؟ واز سے. اور واز کون سی بات ہوتی ہے؟ جو دلوں کو کیا کرے؟ نرم کرے. یعنی جو تمہارے دلوں میں اترنے والی باتیں ہیں اور جو تمہارے فائدے کی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بخشی تھی نا، تو خاص طور پر جن لوگوں کے پاس عہدے ہوں انہیں عدل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص کو بالکل اگنور کر دیں اور دوسرے کو زیادہ اہمیت دیں. پھر اسی طرح مثلاً کہیں کسی جگہ پر کوئی شخص کسی بڑی ذمہ داری پر ہے. بڑی ذمہ داری سے مراد کیا ہے کہ جیسے کسی کے نیچے بہت سے امپلائیز کام کر رہے ہیں، تب یہ نہیں کہ کسی ایک کی بہت طرفداری کرے اور دوسرے کو اگنور کر دے خواہ وہ قابل ہو. عموماً نفرتیں یہیں سے تو پیدا ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے استاد ہے تو استاد کے اوپر بھی کیا لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں عدل کرے، انصاف کرے. کسی ایک شاگرد کو دوسرے پر ترجیح نہ دے. اور ترجیح دینے سے مراد کیا ہے کہ ایک کے پیپر چیک کرنے لگے تو لینینٹ مارکنگ کرے اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی پکڑنا شروع کر دے. تو یہ عدل زندگی کے تمام معاملات میں ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سورۃ صاد آیت 26 میں آتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اب تمہارا کام ہے کیا کرو؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو. کیوں؟ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی کانا ہے سمیعاً سننے والا اور بصیراً دیکھنے والا. یعنی اللہ سن بھی رہا ہے باتوں کو اور دیکھ بھی رہا ہے تمہارے معاملات کو. بھاگو گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ لہٰذا 2 چیزوں کا یہاں حکم ہے. کون کون سی؟ نمبر 1، امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹاؤ، امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دو. اور دوسری بات یہ کہ انصاف سے کام کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ ظلم کا ارتکاب کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہیں جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انصاف کا فیصلہ صرف رعایا میں نہیں بلکہ گھر والوں میں بھی. جی عموماً ہم اس آیت کو کس معنی میں بس لیتے ہیں؟ کسی خاص موقع پر فیصلہ کرنا اور انصاف کا کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ عدل کی بات کریں. نہیں، بین الناس میں تمام انسان